بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا صلوات. منصب ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہوا. وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کیا جا رہا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں اور 10ویں آیات ہیں. اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یہدی لِلَّتِی ہی اقوم، یہ قرآن مضبوط باتوں کی ہدایت کرتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے. کن مومنوں کو؟ جو عمل صالح کرتے ہیں. وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، انہیں قیامت میں انتہائی بڑا اجر ملنے والا ہے. اور وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے انتہائی دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یعنی ان دو آیتوں میں کم از کم آدمیوں کی دو قسمیں بتلائی گئیں، ایک مومنین، دوسرے غیر مومنین. مومن بھی ہیں، انسانوں میں مومن بھی ہیں، انسانوں میں غیر مومن بھی ہیں. اگر قرآن مجید کا ایک قاعدہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کام ہو گیا. قرآن مجید نے برابری کی نفی کی ہے. دیکھو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور اس میسج کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. قرآن مساوات کا قائل نہیں ہے، برابری کا قائل نہیں ہے. قرآن نے آواز دی. اور اب سنتے جاؤ. نفضل بعضها فی العقول، یہ جو چیزیں کھاتے ہو ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی کھانے والی چیزیں بھی برابر نہیں ہیں، کچھ افضل ہیں کچھ کمتر ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی، تو اب کھانے والی جو چیزیں ہیں نا، نباتات، ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کہنے لگا قرآن مجید کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن اللہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. پاکیزہ زمین پاکیزہ ثمر دیتی ہے، اور وہ جو زمین خبیث ہو اس سے جھاڑی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟
سورہ رات کی آیت ہے بھائی، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے جانا ہے۔ تو جمادات زمین، اس میں بھی کچھ کمتر کچھ افضل، ٹھیک، برابر نہیں ہے۔ نباتات جو کھاتے ہو وہ بھی برابر نہیں ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، برابر نہیں ہو۔ بھائی بہت توجہ رہے، یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ عجیب و غریب فکر ہے، فضلنا بعض النبیین علی بعض، ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، انبیاء بھی برابر نہیں ہیں۔ انبیاء بھی برابر نہیں ہیں۔ اور پھر وہ آیت تو ہر ایک کے ذہن میں ہوگی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول وہ ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، رسول بھی برابر نہیں ہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ زمینیں برابر نہیں ہیں، پھل سبزیاں برابر نہیں ہیں، انسان فضیلت میں برابر نہیں ہے۔ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ بھائی انسان برابر نہیں ہے، اچھا انبیاء وہی برابر ہو جائیں، اس لیے کہ بھیجنے والا ایک ہے اور کوالٹی دیکھ کے بھیجتا ہے؟ نہیں، انبیاء میں بھی فضیلتیں ہیں، ایک افضل ہے دوسرا کم افضل ہے۔ رسول، بھائی توجہ، رسول تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول بھی برابر نہیں ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے، تو درجات بڑھتے گئے۔ بھائی توجہ رہے، درجات بڑھتے گئے، جمادات، نباتات، انسان، انبیاء، رسول، اور اب ایک ایسی منزل آئی جہاں نبوت اور رسالت آخری منزل پہ آ گئے، اور اب اس کے بعد کسی فضیلت کا امکان نہیں ہے۔ پہنچ گئے ہو میرے اس مرحلے تک جس مرحلے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں میں؟ رکو اب لفظ بدل دوں تاکہ یہ نوجوان جو مجھے گھور رہے ہیں ان تک بھی یہ میسج پہنچ جائے۔ بھائی دیکھو، ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت دی، ٹھیک، ایک رسول کو دوسرے رسول پہ فضیلت دی، فضیلتیں دیتا چلا، اور ایک ایسی منزل پہ پہنچ گیا جہاں فضیلتیں ختم ہو گئیں، اور اس منزل کا نام ہے ختم نبوت۔ اب ساری فضیلتیں محمد پہ جا کے رک گئیں، توجہ رہے، ساری فضیلتیں محمد پہ رک گئیں، ہدایت ختم، فضیلت ختم، نبوت ختم، رسالت ختم۔ لیکن کیا اگر ہدایت ختم ہو گئی تو اب آگے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب گمراہ پیدا نہیں ہوں گے؟ گمراہ تو پیدا ہوں گے۔ بھائی توجہ رہے، اور اب محمد سے افضل کوئی آ نہیں سکتا، تو اب جو بھی آئے گا وہ محمد جیسا ہوگا یا نہیں؟ بھئی ہمیں تو بہت دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے، اور یہ چھٹا مرحلہ ہے گفتگو کا، اور میں 2 مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا تو ہونا ہے۔ اچھا بھائی، تو انسانوں میں تفاوت ہے، ٹھیک، جانوروں میں بھی تفاوت ہے، ٹھیک، سنو بھائی سنو، جانور اس نے اپنے آباء و اجداد کے چلن کو نہیں بدلا، جو 10,000 سال پہلے کھاتا تھا آج بھی کھاتا ہے، جیسا 10,000 سال پہلے رہتا تھا ویسا آج بھی رہتا ہے۔ یہ انسان ہے جس نے اپنے آباء و اجداد کے چلن کو بدل دیا۔ جو باپ دادا پہنتے تھے آج وہ نہیں پہنتا، جو باپ دادا کھاتے تھے آج وہ نہیں کھاتا، باپ دادا جیسے مکانوں میں رہتے تھے آج وہ نہیں رہتا، ترقی کرتا گیا۔ باپ دادا جن سواریوں پہ چلتے تھے ان سواریوں پہ نہیں چلتا، یعنی بہتر کی تلاش میں رہا۔ تو اب یہ کیسا انسان ہے کہ مادی چیزوں میں تو بہتر کی تلاش میں ہے لیکن روحانیت میں بہتر کی تلاش نہیں کرتا۔
دیکھو میں پھر ایک مرتبہ ایک جملہ کہہ دوں تاکہ یہ نوجوان دوست اپنے ذہنوں میں راسخ کر لے. انسانوں میں تفاوت ہے. کوئی انسان بڑا کوئی چھوٹا. مادیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, روحانیت کی بات کر رہا ہوں. انسانوں میں تفاوت ہے بھائی. بہت توجہ رہے. انسانوں میں تفاوت ہے تفاوت ہے. میں صحبت نبی میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحبت نبی میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی کے دو بیٹے, ایک قابیل دوسرا حابیل بنا یا نہیں؟ پہنچ رہا ہے یہ میسج میرے سننے والوں تک؟ اچھا بھائی, تو جب انسانوں میں تفاوت ہے تو اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو بہترین ہے اس پر آ کے رک جاؤ. بہتر, اس سے بہتر, اس سے بہتر, اس سے بہتر, جو بہترین ہو اس تک آ کے رک جاؤ. وہ کیا مسئلہ تھا آج تک میری سمجھ میں نہ آیا. چھپ کے بیٹھے ہیں اقبال صاحب. وہ ڈنمارک کے اخبار نے کیا لکھ دیا تھا؟ لکھا نہیں تھا, ایک کارٹون چھایا گیا تھا. اور اس کارٹون میں کیا تھا؟ رسالت مآب کے شبیہ بنا کے نیچے اسلامک نام تھا اور ایک عجیب سا کمنٹ تھا قریب. یہ چھوڑو انہیں, کب تک اپنا وقت ان لوگوں میں برباد کرو گے؟ میں تو بہترین تک آ گیا ہوں نا. خدا کی قسم جاؤ اور اگر انجیل میں نہ ملے تو مجھے چیلنج کر دینا. جب یحییٰ آئے, توجہ, جب یحییٰ آئے شہر میں تو یہودیوں نے پوچھا, انہوں نے اعلان کیا نا اپنی نبوت کا, تو یہودیوں نے پوچھا کہ کیا تم مسیح ہو؟ کہا کہ نہیں, میں مسیح نہیں ہوں. کیا تم مسیح ہو؟ یحییٰ سے پوچھا, کہا کہ نہیں میں مسیح نہیں ہوں. اچھا کہا کیا تم ایلیاہ ہو؟ کہا نہیں بھائی میں ایلیاہ بھی نہیں ہوں. پھر جانتے ہو تیسرا سوال کیا کیا تم وہ نبی ہو؟ کیا تم وہ نبی ہو؟ گھبرا گئے. بنی اسرائیل کا نبی گھبرا گیا, کہنے لگا نہیں میں وہ نبی بھی نہیں ہوں, میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس کی جوتی کا تسمہ باندھ سکوں. تو تمہارا نبی میرے محمد کی جوتی کا تسمہ نہ باندھ سکے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نبی ہے, نبی بنی اسرائیل کا نبی ہے, معصوم ہے. پھر دوہرا رہا ہوں, نبی ہے, معصوم ہے, اس کی زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی. اس نے کہا کہ میں تو محمد کی جوتی کا تسمہ باندھنے کے لائق نہیں ہوں. سچ کہا, اس لیے کہ یہ جوتیاں وہ ہے جو عرش پہ جا چکی ہے. تو محمد وہ جس پر کائنات کی ساری فضیلتیں ختم ہو جائیں. میں آیت کوٹ کر کے گیا ہوں. میں نبیوں سے اس کا موازنہ نہ کرو, بناؤ اپنے نبیوں کے کارٹون بناؤ. اس لیے کہ تمہاری نگاہ میں جو عقیدہ نبوت ہے وہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا نبی شراب بھی پیتا تھا. نعوذ باللہ, یہ جملہ میں نے کہا, نبی شراب نہیں پی سکتا, ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, اس جگہ پہ بھی نہیں جائے گا یہ جگہ شراب ہو. لیکن لکھا ہے تمہاری کتابوں میں. تو پہلے اپنی کتابوں کی اصلاح کرو, پھر کارٹون بنانا. کیا مقابلہ ہے؟ آیت دے کے گیا ہوں, پڑھ کے گیا ہوں,
لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ میں اس آیت مبارکہ کو دوہراؤں کہ سارے نبیوں میں اور میرے نبی میں فرق کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سارے نبیوں سنو، میرے محمد پر ایمان لاؤ. تو سارے نبی میرے محمد کے مومن، سارے نبی میرے محمد کے مومن، اور میرا نبی ان سب کا امیر المومنین. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ تو کائنات کی سب سے بڑی نبوت ملی محمد مصطفیٰ کو، کائنات کی سب سے بڑی نبوت ملی. اچھا تو اب ایک سوال تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ نبوت بڑی تھی جب مل گئی تو بڑے ہو گئے، یا بڑے تھے تو نبوت ملی؟ سوال ہے یا نہیں؟ دیکھو موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے، اور آج تو میں ذرا سا آگے بھی بڑھ گیا ہوں اپنے موضوع سے. نبی بڑا تھا اس لیے اتنی بڑی نبوت ملی، یا چونکہ بڑی نبوت مل گئی اس لیے بڑا ہو گیا؟ اچھا آواز تو آ گئی کہ بڑا تھا. جن صاحب نے فرمایا ہے میں 100% ان سے متفق ہوں، لیکن دلیل دیں. اللہ خوش رکھے، خوش رکھے. یعنی واقعہ یہ کہ اپنے لیول پر میرے محترم سننے والے نے دلیل تو دے دی. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. یہ نہیں کہا کہ اول ما خلق اللہ ذاتی، سب سے پہلے اللہ نے میری ذات بنائی، نہیں، میرے نور کو خلق کیا. اگر ذات کہہ دیتے تو اول مخلوق محمد ہوتے، اور جب نور کہا تو جتنے بھی شریک نور ہیں سب اول مخلوق ہیں. دلیل مضبوط ہے، دلیل مضبوط ہے. اور اب میں ظاہر ہے کہ میں تو آیت کی طرف جا رہا تھا، میرا دوست مجھے روایت کی طرف لے آیا. اول ما خلق اللہ نوری 1، اول ما خلق اللہ العلم 2، اول ما خلق اللہ العقل 3، اول ما خلق اللہ اللوح 4، اول ما خلق اللہ القلم 5. کیا مصیبت کھڑی ہو گئی؟ میں دیکھا تم نے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی. سب سے پہلی مخلوق نور محمد، سب سے پہلی مخلوق علم، سب سے پہلی مخلوق عقل، سب سے پہلی مخلوق لوح، سب سے پہلی مخلوق قلم. ان سب میں کون سی پہلی؟ تو میاں یہ نام الگ الگ ہیں. جو محمد ہے وہی عقل ہے، وہی علم ہے، وہی لوح ہے، وہی قلم ہے. اچھا بھائی، تو ذرا قرآن سے بھی دیکھتے چلیں. اور اب آیات سننا، بہت زیادہ آیتوں کی سماعت کی زحمت نہیں دوں گا، لیکن اب سلسلہ کلام میں آ گئی ہیں تو یہ آیتیں سنتے جاؤ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. اب آگے اگر پڑھوں تو بہت طویل سلسلے فکر ہے، بھئی یہیں پہ روک رہا ہوں میں، لیکن سن لو. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اور اس کے فوراً بعد فرمایا فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. 124 125 126 سورہ انعام، چھٹا سورہ. اب تم نے سماعت کی زحمت تو گوارا کر لی، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مجھے تو نبی بڑا یا نبوت بڑی، بھئی یہی تو طے ہے نا، نبی بڑا یا نبوت بڑی، بھئی اسے طے کرنا ہے. لیکن آیت جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے سنتے چلو. کذالک
जअलना फी कुल्ल क़रियतिन अकाबिर मुजरिमीहा। अकाबिर के मानी मालूम है? कौम के अकाबिर, अकाबिर यानी बहुत बड़े। अच्छा और आसान तर्जुमा कर दूं तो तुम और खुश हो जाओगे। अकाबिर के मानी VIPs। कज़ालिका जअलना फी कुल्ल क़रियतिन अकाबिर मुजरिमीहा। हमने हर बस्ती में उस बस्ती के बड़े बड़े मुजरिमों को छोड़ रखा है। हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को छोड़ रखा है। ले यमकुरू फीहा, ताकि वो उन बस्तियों में फितना फसाद फैलाएं। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, और ये फितना फसाद पलट के उन्हीं की तरफ जाएगा। वमा यशऊरून, समझते नहीं है। तो इस ग्लोब के हर मुफसिद को बतला दो, हर फसाद करने वाले को बतला दो कि तूने हम पर फसाद नहीं किया, अपनी जात पे फसाद किया है। हर मुफसिद तक, हर मुजरिम तक। अच्छा भाई, अब ये जहन में तुम्हारे अगर एक जुमला आ जाए, देखो मुजरिम की जिद गैर मुजरिम, आदिल, मासूम, भाई यही है ना। लेकिन खुदा की कसम अगर ये जुमला सुनोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। भाई दिन का अपोजिट रात, रात का अपोजिट दिन, खैर के मुकाबिल शर, शर के मुकाबिल खैर, यही तो है ना। मुजरिम के मुकाबिल आदिल, यही तो कहोगे ना। लेकिन क़यामत की है कुरान मजीद ने, कहने लगा अफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। मुस्लिम और मुजरिम बराबर नहीं हो सकते। जो मुजरिम होगा वो मुस्लिम नहीं होगा, और जो मुस्लिम होगा वो मुजरिम नहीं होगा। इन मसाइल की तरफ मुतवज्जे करना जरूरी था। कज़ालिका जअलना फी कुल्ल क़रियतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून। बहुत तवज्जो है। मुजरिम समझ में आ गया? हर बस्ती में मुजरिम छूटे हुए हैं। फी कुल्ल क़रियतिन, अब तुम्हारी बस्ती महफूज नहीं है। हर बस्ती में फी कुल्ल क़रियतिन, अल्लाह ने मुजरिमों को छोड़ रखा है, ढील दे रखी है। तो ढील को हुकूमत न समझना, ढील को इख्तिदार न समझना, ठीक है ना। कज़ालिका जअलना फी कुल्ल क़रियतिन अकाबिर मुजरिमीहा, हमने क्यों ढील दे रखी है? लियमकुरू फीहा, फितना फसाद करें फिर फितना फसाद। इसलिए कि हमने तो एक यौमुद्दीन मुअय्यन किया है ना, कर ले दुनिया में फितना फसाद। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, वो सारा फितना, वो सारा फसाद पलट कर उन्हीं पर जाएगा। वमा यशऊरून, लेकिन समझते नहीं हैं। अच्छा तो परवरदिगार मुजरिम को पहचाने कैसे? कहा अब सुनो भाई, बहुत तवज्जो रहे। इज़ा जाअतहुम आयतुन, जब उनके पास कुरान आता है। भाई तवज्जो रहे। इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुमिना हत्ता नूता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह। जब उन्हें कुरान दी, भाई तवज्जो रहे, जब उनके पास आयत आती है तो वो कहते हैं कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक बराह रास्त हमें न दे दी जाए। रसूल के जरिए नहीं लेंगे, हमें बराह रास्त दे दे। तो जो रसूल से हटकर किताब को काफी समझे वो मुजरिम है या नहीं? आयत है, आयत है। क्या कह रहे हैं? कालू लन्नो में ना हत्ता नूता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह, मुझे हमें ये रसूल नहीं चाहिए, हमें तो किताब दे दे। तो मुजरिम पहचाना गया कि रसूल नहीं चाहिए, किताब चाहिए। अब अल्लाह ने फैसला दिया, अल्लाह हो आलमो हैसो यजअलो रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी इस रिसालत को कहां रखे। रुक जाओ भाई, मैं कल ही तो कह रहा था कि अगर मुश्किल मसाइल तुम्हारे सामने न पेश करूं तो किसके सामने जाके पेश करूं? कल ये जुमला मैंने कहा था या नहीं कहा था?
کہا تھا نا. تو اب ذرا مشکل مسئلے کو بھی دیکھتے جاؤ, اسے انتہائی آسان کروں گا تاکہ بچہ بھی سمجھ لے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس ظرف میں قرار دے. ظرف کہتے ہیں برتن کو, ظرف کہتے ہیں برتن کو. اللہ اپنی رسالت کو کس برتن میں رکھے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی رسالت ہے چیز, رکھی جائے گی رسول کے جسم میں. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. یعنی رسالت ہے مظروف, جو چیز رکھی جائے. رسول ہے ظرف, برتن. سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی ظرف مظروف نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ظرف یعنی برتن, مظروف وہ چیز جو برتن میں رکھی جائے. ٹھیک, اب بھائی بہت توجہ رکھنا. تو اللہ نے مظروف کو رسول کے ظرف میں رکھ دیا, یہی تو ہے مظروف. یعنی رسالت رکھی گئی رسول کے جسم کے برتن میں. دیکھو اگر تمہیں ایک سیر دودھ لینا ہے, اب یہ میں مثالیں دینے کا عادی نہیں ہوں, لیکن یہ بچے مجھے گھور رہے ہیں, اس لیے میں نے چاہا کہ میں بچوں کو مثال دے کے بات کو ذرا سا واضح کر دوں. اور یہ بات واضح ہونی ضروری ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے گھور رہے ہیں مجھے, بھائی دیکھو تمہیں ایک سیر دودھ لینا ہے, ایک سیر برتن لے جاؤ. برتن لے گئے ٹھیک ایک سیر کا. اگر ٹھیک ایک سیر کا برتن لے گئے تو جب وہ ایک سیر دودھ ڈالے گا کچھ چھلک جائے گا, کچھ چھلک جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ دودھ سے برتن کچھ بڑا ہو. اب جو رسالت دی جا رہی ہے اگر محمد بڑا نہ ہو تو چھلک جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات کو سمجھ رہے ہو بھائی؟ توجہ رہے تو اب مجھے کہنے دو, اور میں اپنے قول پر شرمندہ نہیں ہوتا. اگر چیلنج کر دو غلط ہوگا میں مان لوں گا, لیکن جب تک غلطی ثابت نہیں کرو گے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. کہنے دو کہ رسالت چھوٹی میرا محمد بڑا, پھر تم دلیل مانگو گے, پھر دلیل مانگو گے. بھائی میں نے دلیل تو دے دی, دلیل دے دی کہ ایک سیر دودھ اس برتن میں آئے گا جو ایک سیر سے ذرا سا بڑا ہو, ورنہ چھلک جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب رسالت پوری جسم رسول میں آ گئی, تو رسول بڑا رسالت چھوٹی. بھائی توجہ رہے. نہیں, ایک اور دلیل دے دوں. اگر محمد بڑا نہ ہوتا تو فرائض زیادہ نہ ہوتے. دنیا میں رسالت کرنی ہے, آخرت میں شفاعت کرنی ہے. کسی کے پاس یہ حق شفاعت نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. شفاعت پہ بڑی بحث ہے, اور کبھی اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو مسئلہ شفاعت کو واضح کروں گا. لیکن ایک جملہ کہہ جاؤں, جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں میں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ بس وہ کرے گا بے اذن ہی, جس کے پاس اذن ہوگا. تو اب تلاش کر لینا قرآن میں کہ بے اذن ہی ہے کون, بس اسی کے پاس حق شفاعت ہوگا. تو کہنے لگا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اور احزاب میں کہنے لگا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. بھئی یہاں تک آگے ظرف اور مظروف سمجھ میں آ گیا؟ ظرف ہے محمد, مظروف ہے رسالت. میں ہم نے رسالت کو محمد میں رکھا, تو ظرف ہے محمد, مظروف ہے رسالت. یہاں تک آ گئے ہو نا میرے ساتھ؟ تو جو چیز میں رکھی جائے وہ میں ہوتا ہے بڑا, چیز ہوتی ہے چھوٹی. اب میں آیت پڑھوں کل شہید, ایسا نہ ہو فی امام مبین, ہم نے ساری دنیا امام مبین میں رکھ دی.
بھائی دیکھو آیتیں تمہاری خدمت میں ہدیہ کرتا چلا جا رہا ہوں، اور ان آیتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھتے جاؤ، اس لیے کہ اگر یہ آیتیں سمجھ میں آ گئیں تو منصب ہدایت جس کا تعارف قرآن نے کرایا ہے وہ خود بخود سمجھ میں آتا جائے گا وہ منصب۔ اچھا بھائی، تو ہم یہاں تک تو آ گئے، کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے مجرم ہیں، رسول کے زمانے میں بڑے بڑے مجرم تھے۔ اگر میں تاریخ بیان کرنے لگوں تو بڑا وقت صرف ہوگا، جا کے تاریخ میں ان بڑے مکے کے ان بڑے مجرموں کے نام دیکھ لینا کہ کون تھے جو رسول کو رسول ماننا نہیں چاہتے تھے۔ میں آج تک یہ سوچتا رہا کہ یہ مشرک ابو جہل، اچھا جانتے ہو ابو جہل کہتے ہیں بہت بڑا جاہل، ابو جہل جاہلیت میں اس کا لقب تھا ابو الحکم، حکمتوں والا، زبان رسالت سے نکلا ابو جہل تو قیامت تک کے لیے ابو جہل ہو گیا۔ یہ ہے زبان محمد کی طاقت، اب جسے جو کہہ دے وہ قیامت تک رہے گا۔ اب رسول جسے جو کہہ دے وہ قیامت تک رہے گا۔ اچھا بھائی، تو بڑے بڑے عقل والے سردار، سمجھ رہے ہو نا، یہ رسول کے مخالف۔ اچھا بھائی، اب رسول انسان ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول مان لو۔ زیادہ آج زحمت نہیں دوں گا، آج زحمت کم ہے، لیکن سنتے جاؤ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بھائی انسان ہے نا، رسول مان لو، نہیں مانا۔ مشرکوں نے رسول نہیں مانا، کمال ہو گیا۔ میں نے کبھی کہا تھا، اور بلوغ العرب فی ایام العرب، اس کتاب میں نے یہ جملہ بھی دیکھا کہ یہ بت پرست جنگلوں میں جا کر تناور درختوں کو تراش کر اس سے بت بنا لیا کرتے تھے۔ ایک اچھا بھائی، پتھروں کو چھیلا، بڑے بڑے بت تراش تھے، صنم تراش، پتھروں کو چھیلا کاٹا، اس سے بت بنا لیا۔ دو، لکڑی پتھر۔ اچھا بھائی، شگون کے طور پر صبح سویرے جنگل میں نکل گئے، جو جانور پہلے نظر آ گیا 1 مہینے تک اس کو بھی پوجا کر لی۔ اچھا، اب کوئی سمجھدار ایسا تھا کہ وہ جنگل میں بھی نہیں گیا، اس نے پتھر بھی نہیں تراشے، اس نے لکڑی کا بھی بت نہیں بنایا، اس نے گھر میں حلوے کا بت بنایا۔ ہے تاریخ، یہ تاریخ ہے جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں میں۔ حلوے کا بت بنایا اور حلوے کے بت کی پوجا کرتے رہے، اور جب قحط کا زمانہ آیا تو اسے کھا لیا۔ دیکھو سائیکالوجی، نفسیات، میں نے عرض کیا نا کہ زیادہ زحمت آج نہیں دوں گا، لیکن یہ سائیکالوجی اگر سمجھ میں آ گئی مشرک کی تو میں ایک کام کی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، تو میں روکوں گا نہیں۔ اچھا، تو اب عجیب و غریب بات یہ ہوئی، سننا، کہ لکڑی کا بت بنایا، پوج لیا، جانور پوج لیا، پتھر کے بت انہیں بھی پوج لیا، خدا مان لیا۔ یعنی عجیب بات، خدا مان لیا، خدا، جنگل کے جانور انہیں بھی خدا مان لیا۔ تو جانوروں کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، انسان کہہ رہا ہے کہ میں خدا نہیں رسول ہوں، نہیں مانتے۔ جانوروں کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی خرگوش کے پجاری تھے، لومڑی کے پجاری تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بنی سالب، بنی ارنب تاریخ میں موجود ہیں، اور جانوروں کے پجاری تھے۔ تو جانور کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، انسان کہہ رہا ہے میں خدا نہیں، خدا کی طرف سے آیا ہوا ایک رسول ہوں۔ تو انسان کو رسول نہیں مانیں گے، جانور کو خدا مانیں گے۔ بھئی بات کیا ہے؟ دیکھو، مشرک کی نفسیات سمجھ لو، پھر میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ سوال ذہن میں قائم ہو گیا کہ بھئی نفسیات کیا ہے مشرک کی؟ تو اب میں تمہیں اس کی نفسیات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب میں مشرک کی نفسیات میں کیا جانوں؟ بھئی ٹھیک ہے نا، مشرک کی نفسیات ہے، جو علماء نے لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ میاں یہ جو جانور ہے یہ نہ تصدیق کر سکتا ہے نہ تردید کر سکتا ہے۔ لکڑی پتھر کے بت نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں،
تو وہ جو پجاری بیٹھا ہوا ہے اگر یہ کہہ دے کہ میرے اس بت نے تم سے $500 مانگے ہیں تو بت انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو جتنا چاہے مانگ کے کھا جاؤ اس کے نام پر. کل پجاری کرتا تھا آج ملا کر رہا ہے. کوئی نہیں. میں کو قسم خدا دی ان شیخ وچ من کن تو مولا کوئی نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ میرے بزرگ ہیں اور اس عمر میں ہے کہ ان کا احترام لازم ہے. کہتے ہیں شیخا وچ من کن تو مولا کوئی نہیں. بھائی نبیاں وچ میں کبھی کہہ کے گیا تھا کبھی. دیکھو اب بات کو پھر یہی روک رہا ہوں, پھر واپس آؤں گا, لیکن اب اپنی ہی تقریر سے ایک جملہ لے کے تمہاری خدمت میں عرض کروں. بار بار اس آیت کو پڑھ رہا ہوں میں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سنو نبیوں, سنو نبیوں, میرے محمد پہ ایمان لاؤ. اب میرے محمد کا مومن آدم, میرے محمد کا مومن نوح, میرے محمد کے مومن ابراہیم, میرے محمد کے مومن موسیٰ, میرے محمد کے مومن عیسیٰ, اور میرا محمد آدم کا نبی, نوح کا نبی, موسیٰ کا نبی, عیسیٰ کا نبی, سارے انبیاء کا نبی, سارے انبیاء کا نبی میرا محمد, اور سارے انبیاء میرے محمد کے مومن. اور سورہ احزاب نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ کہ نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. تو آدم میرے محمد کے مومن, نوح میرے محمد کے مومن, ابراہیم میرے محمد کے مومن, موسیٰ میرے محمد کے مومن, عیسیٰ میرے محمد کے مومن, اور میرا محمد آدم کا مولا, نوح کا مولا, بھائی توجہ رہے, ابراہیم کا مولا, موسیٰ کا مولا, عیسیٰ کا مولا. تو اب میرا محمد جس کا مولا فہذا علی مولا. نبیاں وچ سمجھ آئے ہو نا؟ اچھا بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ تو بیچ میں بات آ گئی تھی, حلوے کی بات. اچھا میرے دوست نے حلوے کی بات یاد رکھی, یاد رکھی نا حلوے کی بات. اچھا بھائی تو سنو, مشرک کیا کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا؟ بتوں کے نام پہ لے کے کھا رہا تھا. بھئی یہی تو ہے, بتوں کے نام پر لے کے کھا رہا تھا. اس لیے کہ بت انکار تو نہیں کر سکتا کہ میں نے نہیں مانگا, $100 نہیں مانگا, 50 من حلوہ نہیں مانگا. تو اب چونکہ بولتا نہیں نا, صامت ہے. نہ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صامت. سنا ہوگا تم نے کتاب صامت, سنا ہوگا نا. اچھا بھائی, تو بت تو ہے صامت. جب صامت ہے تو اس کے نام پہ جتنا چاہو مانگ کے کھا جاؤ, وہ کچھ کہنے والا تو ہے نہیں. اور میرا نبی ہے ناطق, اس کے نام پہ کھا نہیں سکتے, تو اسے خدا مان لو, اسے رسول نہ مانو. اسے خدا مان لو لیکن اسے رسول نہ مانو. آج مشرک کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ اگر دو چیزیں ہوں, ایک صامت ایک ناطق, تو صامت کو لے لے, ناطق کو چھوڑ دے.
بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی۔ مجرمین تھے، کہا ناطق کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ناطق کو 2-4 دقیقے ہیں میرے پاس، اور ان 2-4 دقیقوں میں کوئی میسج پہنچا کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ مصاحب کے 2 جملے، مجرمین تھے، ناطق کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، قتل کی سازش ہوئی۔ تم سب جانتے ہو، صرف تمہارے ذہن میں واقعے کو بیدار کر رہا ہوں۔ یہ ہجرت کا سبب کیا تھا؟ وہ مجرمین جو بڑے بڑے تھے شہر مکہ میں، انہوں نے طے کیا 40 قبیلے 70 قبیلے، تاریخ میں اختلاف ہے کہ ایک قبیلے سے ایک آدمی ایک ساتھ محمد پر حملہ کرے تاکہ الزام سارے قبیلوں میں بڑھ جائے اور بنی ہاشم بدلہ نہ لے سکے۔ جان کو خطرہ ہو گیا، حکم ہوا کہ ہجرت کر جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، سب جانتے ہیں بھائی، میں تو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سب جانتے ہیں ہجرت کر جاؤ، حکم تو آ گیا ہجرت کر جاؤ، جان بچ جائے گی، جان خطرے میں ہے۔ اچھا، اب مشرکین نے امانتیں رکھوائیں گے محمد کے پاس، اگر ہجرت کر جائیں تو جان تو بچ جائے گی، رسالت ختم ہو جائے گی۔ رسالت خطرے میں کہ لے کے بھاگ گیا، نعوذ باللہ، ہماری امانتیں مسلمانوں کا رسول لے کے چلا گیا۔ بھائی توجہ، اگر رک جائے تو جان خطرے میں، اگر ہجرت کر جائے تو رسالت خطرے میں۔ اگر رسول رک جائے تو جان خطرے میں، اگر ہجرت کر جائے تو رسالت خطرے میں۔ اب 2 ہو تو کام چلے، کوئی بستر پر لیٹ کر رسالت کو بچا لے، کوئی نکل کے باہر جان کو بچا لے۔ بس عزیزو، میرے دوستوں، میسج پہنچ گیا کہ اگر چلے جائے تو جان تو بچ جائے گی، لیکن رسالت خطرے میں آ جائے گی کہ امانتیں لے گیا، اور اگر رک جائیں تو رسالت تو بچ جائے گی، جان خطرے میں آ جائے گی، بچانا دونوں کو ہے۔ اچھا، تو یا علی، تو میرے بستر پہ سو جاؤ۔ بھائی یہی ہے نا، بھائی وہ رسول جو ایک مٹھی کنکری اٹھائے، بھائی میری بات مکمل ہونے جا رہی ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ وہ رسول جو ایک مٹھی کنکری اٹھائے، ان پر فجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ پڑھ کر پھونکے، اور پھونکنے کے بعد مشرکوں کے منہ پہ پھینک دے اور مشرک اندھے ہو جائیں اور وہ ان کے درمیان سے نکلتا ہوا چلا جائے۔ کتنا بڑا رسول ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی کو سنائے؟ بھائی جیسے یہاں اندھا کیا ہے وہاں بھی اندھا کر دے۔ بھائی جیسے یہاں اندھا کیا وہاں بھی اندھا کر دے، بستر نظر ہی نہ آئے انہیں۔ بھائی کر سکتا ہے نا، کہا کہ نہیں بستر پہ سو جاؤ میرے بستر پر۔ بھائی عجیب بات ہے، لے جائیے علی کو بھی ساتھ، لے جائیے، کہا نہیں اس کو روکوں گا۔ اب اگر سمجھ سکو تو سمجھنا، دیکھو ایک چیز ہوتی ہے فرار، بھائی جہاں سینگ سمائے وہاں بھاگ گئے۔ بھائی فرار کسی منصوبے سے نہیں ہوتا، جان کا خوف ہوا، دریا میں اتر گئے، پہاڑ پہ چلے گئے، میدانوں کی طرف چلے گئے۔ بھائی ایسا ہوتا ہے نا، فرار میں کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ بھائی توجہ رہے، فرار میں کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، ہجرت میں منصوبہ ہوتا ہے کہ اب مجھے سفر کرنا ہے تو پورا بندوبست کر کے جانا ہے۔ تو اب جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا، اگر جانے والا حق اپنے بعد والے حق کو بستر پر سلا کے نہ جاتا تو یہ ہجرت نہ رہتی، فرار ہو جاتا۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، گفتگو مکمل ہو گئی۔ میرے نبی کی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف، میرے رسول کی ہجرت مدینے سے مکے کی طرف۔ یہ جملہ تم نے آسانی سے سن لیا، اور کبھی اگر تم نے یاد دلا دیا اور میرے ذہن میں بات خود بخود بیدار ہو گئی تو میں اس فرق کو بتلاؤں گا
میرے نبی نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، میرے حسین نے ہجرت کی مدینے سے مکے کی طرف، اور یہ کہہ کے چلے کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو۔ میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا اور آج یہ جملہ پھر کہہ رہا ہوں کہ حسین نے کہا تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو۔ تو کیا عاشور کے دن حسین نے صرف اپنا گلا دیا؟ عجیب عجیب گلے دیے ہیں حسین ابن علی نے۔ ابو الفضل عباس کا گلا دیا ہے، ٹھیک ہے، علی اصغر کا گلا دیا ہے، ایک گلا ایسا بھی دیا حسین نے جو کاٹا تو نہیں گیا لیکن رسی سے جکڑ کے باندھا گیا، سکینہ کا گلا۔ اور انہی گلوں میں شبیہ رسول علی اکبر کا گلا۔ گفتگو آ گئی علی اکبر تک، آ گئی نا گفتگو۔ بڑا چہیتا بیٹا تھا حسین ابن علی کا۔ تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے، یہی فضائل ہیں، یہی مسائل ہیں، سنو گے؟ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو لوگ مبارکباد کے لیے آئے اور حسین ابن علی مبارکباد کے بدلے میں انہیں ہدیے دیتے رہے۔ صبح سے لے کے شام تک لوگ مبارکباد کے لیے آئے اور حسین نے انہیں ہدیے دیے۔ رات کے وقت شہزادی زینب آئیں، کہا بھیا بیٹا مبارک ہو۔ حسین نے کہا زینب تم اب آئی ہو جب میرے پاس کچھ نہیں رہا، اچھا جاؤ یہ ہدیے میں علی اکبر لے جاؤ۔ زینب نے پالا ہے علی اکبر کو، اور میری سمجھ میں آ گیا کہ علی اکبر ہے شبیہ رسول، اب وہ پالے جو شبیہ فاطمہ ہو۔ اچھا ایسا بچہ، سن لو یہی فضائل ہیں، یہی مصائب ہیں، ایسا بچہ کہ حضرت ام لیلہ بیان فرماتی ہیں کہ اندھیری رات میرا بچہ جھولے میں سو رہا ہے، میں آدھی رات کو کوئی سایہ دیکھتی تھی بچے پر تو میں گھبرا کے پوچھتی تھی آنے والے کون؟ حسین کہتے ام لیلہ میں حسین ہوں۔ ام لیلہ میں حسین ہوں۔ کہا مولا آپ اس وقت، کہا اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ پہچان رہے ہو اکبر کو؟ ایک دن بغیر موسم کے اکبر نے انگور مانگ لیا، حسین نے ہاتھ بڑھایا جنت سے انگور لا دیا۔ پہچان گئے اکبر کو؟ بھائی اب میں کیا عرض کروں، میں کیا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مدینے کی گلیوں سے جب عباس اور اکبر گزرتے تھے تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے بنی ہاشم کے حسن کو دیکھنے کے لیے۔ اچھا اب یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ عباس کا قد لمبا تھا۔ مدینے کی گلیوں میں جب اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو جھک کے چلتے تھے۔ کسی نے کہا ابو الفضل یہ کیا کرتے ہو؟ کہا اکبر کا چہرہ میرے رسول کے چہرے سے مشابہ ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ میرا چہرہ اس سے بلند ہو جائے۔ ایسا بیٹا آیا، بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ اب تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے نا، اب دو ہی جملے تو عرض کروں گا۔ بابا
مجھے جنگ کی اجازت ہے. فنظر من رأسہ الی قدمہ. حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جوان بیٹا اجازت مانگ رہا ہے. بابا اجازت ہے, سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا. فتنفس سودا, حسین نے ٹھنڈی سانس لی. اور جانتے ہو جواب میں نہ ہاں کہا نہ کہا. جانتے ہو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا. اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو. بیٹے کے اصرار پہ اجازت ملی. جب اجازت ملی اکبر کا ہاتھ تھاما, خیمے میں لے گئے. لے جانے کے بعد صندوق کھولا, رسول کا امامہ اکبر کے سر پہ رکھا, رسول کی ابا اکبر کے دوش پہ ڈالی. سن رہے ہو نا, رسول کی تلوار اکبر کو حمایل کی, اور کہا بیٹا تو تیار ہو گیا, تجھے پالا ہے تیری پھوپھی نے, جا پھوپھی سے اجازت لے لے. آخری جملے ہیں میری تقریر کے, 1 دقیقہ رہ گیا ہے, 1 دقیقہ, اور اس 1 دقیقے میں مجلس کو تمام کرنا چاہوں گا. جا بیٹا تجھے پالا ہے تیری پھوپھی نے, اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے. مجھے نہیں معلوم کہ پھوپھیوں نے اور بہنوں نے اور بھاوجوں نے کس طریقے سے اجازت دی اکبر کو, لیکن ایک جملہ ملتا ہے کہ جیسے ہی اکبر خیمے میں گئے بیویوں نے بال کھول دیے اور آواز دی اکبر ارحم غربتنا, اکبر ہماری غریبی پہ رحم کھاؤ. راوی کہتا ہے کہ اکبر خدا حافظ کہہ کے جب نکلنا چاہ رہے تھے تو خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا, خیمے کا پردہ 18 مرتبہ گرا. راوی کہتا ہے کہ جب نکلنا چاہتے تھے کوئی کھینچتا تھا, کوئی دامن تھامتا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ دامن کھینچنے والا کون تھا, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب اکبر نکل رہے ہوں گے چھوٹی بہن نے دامن پکڑا ہوگا کہ بھیا سکینہ کو کس کے حوالے کر کے.